لوٹ آؤ قرآن اور صاحب قرآن کی طرف۔ روزانہ درس قرآن جامعہ مسجد حضرت بابا فتح شاہ رحمۃ اللہ علیہ راجہ جنگ میں۔ آئیے سنتے ہیں علامہ صاحبزادہ طاہر منظور مرتضائی کی زبانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأته حمالة الحطب فی جیدها حبل من مسد۔ صدق اللہ العظیم۔ یاران گرامی، آج ہم 30ویں سپارے سے سورہ لہب پڑھ رہے ہیں، اور سورہ لہب سرکار علیہ السلام کے سگے چچا ابو لہب کے متعلق نازل ہوئی تھی۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو اس کے تقریباً 5 سال بعد، یعنی جب سرکار علیہ السلام کی عمر مبارک 45 سال ہوئی، بعض روایات میں 3 سال آیا ہے، تو اس اعتبار سے 43 سال جب سرکار کی عمر مبارک ہوئی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ اپنے خاندان، اپنے رشتہ داروں کو بھی اسلام کی دعوت دیجیے، اللہ کے عذاب سے ڈرائیے۔ تو مکہ شریف کے اندر ایک رواج تھا کہ جب بھی کوئی اچانک آفت آتی، کوئی ناگہانی بن جاتی یا کوئی اجتماعی میٹنگ کال کرنی ہوتی، تو مکہ شریف کے اندر یہ تھا کہ چونکہ آبادی کے بالکل ساتھ صفا اور مروہ، یہ پہاڑیاں بالکل ساتھ تھیں، تو آبادی سے نکل کر صفا کی پہاڑی پر چڑھ جاتے اور وہاں کھڑے ہو کر پھر آواز دیا کرتے تھے۔ مختلف انداز تھے آواز دینے کے، تو سب لوگ آواز سن کے سمجھ جاتے تھے کہ یہ کوئی اچانک مصیبت یا کوئی اجتماعی اعلان ہونے والا ہے، تو لوگ پھر صفا پہاڑی کے قریب جمع ہو جاتے، تو وہاں پھر جو بھی بات کرنا ہوتی وہ کر لی جاتی۔ تو جب سرکار علیہ السلام کو حکم ملا کہ اپنے رشتہ داروں کو، اپنے گھر والوں کو اور دوسرے لوگوں کو بھی آپ اللہ کے عذاب سے ڈرائیے، اسلام کی دعوت دیجیے، تو سرکار علیہ السلام بھی کوہ صفا پر چڑھ گئے۔ صفا پہاڑی پر چڑھ کے سرکار علیہ السلام نے آواز دی، اعلان کیا۔ لوگ اعلان سن کر وہاں جمع ہوتے گئے، جو خود نہیں پہنچ سکے اپنے بچوں کو بھیج دیا کہ سن کے آؤ کیا بات ہو رہی ہے۔ بہرکیف جب سارے وہاں پر جمع ہو گئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب سے جب کلام شروع کیا، تو گفتگو کا ایک طریقہ ہوتا ہے، اور سمجھدار آدمی بغیر حکمت کے اور بغیر طریقے کے سیدھی سیدھی گفتگو نہیں کرتا، موقع محال دیکھ کے گفتگو کرتا ہے۔ سرکار علیہ السلام نے اپنی بات کرنے سے پہلے لوگوں سے ایک سوال کیا۔ سرکار نے فرمایا کہ لوگوں تم مجھے بتاؤ کہ اگر میں تم سے یہ بات کہوں کہ ابھی یہ صفا پہاڑی کے پیچھے، جو کہ سرکار اوپر کھڑے ہیں، لوگ وہاں جمع ہیں، ابھی صفا پہاڑی کے پیچھے ایک بہت بڑا لشکر کھڑا ہے، لشکر آ رہا ہے جو تم پر حملہ کر دے گا، تو کیا تم میری بات کا یقین کر لو گے؟ مطلب تھا کہ بغیر دیکھے صرف میرے کہنے پر یقین کر لو گے؟ لوگوں نے کہا جی کیوں نہیں، بالکل یقین کریں گے، اور آپ تو شروع سے ہی سچے ہیں، صادق ہیں اور امین ہیں، تو کیوں نہیں یقین کریں گے؟ بالکل یقین کریں گے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر سنو، اب یہ وہ تمہید تھی، یہ وہ بیس تھی جو پہلے سرکار نے بنائی، اور اس کے بعد پھر اب اپنی بات فرمائی۔ سرکار نے فرمایا تو اچھا تو پھر سنو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا نبی بنا کر بھیجا ہے، اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے، اور جن بتوں کے سامنے تم جھکتے ہو اور جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ قطعاً عبادت کے لائق نہیں ہیں۔
لہٰذا شرک سے باز آ جاؤ اور اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو، ورنہ تم پر خدا کا ایسا عذاب آئے گا کہ تم پھر بچ نہیں سکو گے۔ جب یہ ساری بات، ساری گفتگو سرکار علیہ السلام نے کر لی تو سرکار علیہ السلام کا اپنا چچا ابو لہب، جو اپنے ہوتے ہیں نا قریب کے، وہ کچھ ویسے ہی بے تکلف ہوتے ہیں، تو ابو لہب کہنے لگا کہ تبًا لک یا محمد، اے محمد تیرا ہاتھ ٹوٹ جائے، استغفر اللہ نعوذ باللہ، اور یہ انگلی کا اشارہ کر کے کہتا ہے تبًا لک یا محمد، اما جمعتنا الا ھذا، اس کام کے لیے ہمیں جمع کیا تھا، یہ بات کرنے کے لیے ہمیں جمع کیا تھا، یعنی ہم تو آئے تھے کہ پتہ نہیں کیا کوئی آفت آنے والی ہے، کیا ناگہانی ہونے والی ہے، اور یہ ساری بات کرنی تھی، بس اس بات کے لیے ہم کو جمع کیا۔ جب سرکار علیہ السلام کو بھرے مجمع کے اندر اپنے سگے چچا نے، کہ جس پر حق بنتا تھا کہ وہ سب سے پہلے حمایت کرتا، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ اور ابو لہب سگے بھائی ہیں، اور سگے بھائی کا یتیم بچہ جس کو سپورٹ کی ضرورت تھی، بظاہر ان کی تائید کی ضرورت تھی، تو جب اپنے ہی گھر سے مخالفت شروع ہو جائے تو اس کا کتنا رنج اور کتنا دکھ ہوتا ہے آپ وہ محسوس کر سکتے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام کو بڑا دکھ پہنچا، بڑی تکلیف پہنچی، تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ، یہ سورہ مبارکہ نازل فرمائی، اور پھر یہ بھی دیکھیں کہ سرکار نے خود جواب نہیں دیا، سرکار نے خود کوئی بات نہیں کی، کوئی جواب نہیں دیا، البتہ دل پریشان ضرور ہوا، دل رنجیدہ ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ کا اپنے حبیب سے جو پیار اور جو محبت اور جو قرب تھا کہ اے حبیب کوئی آپ کو ستائے تو میں اس کو کیسے چھوڑوں گا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ پوری سورہ مبارکہ نازل فرمائی۔ آپ اس کی پہلی آیت دیکھیں تو اس سورہ مبارکہ کا روب اور اس کا وزن معلوم ہو جاتا ہے کہ کس قدر جلال کے اندر یہ باتیں ارشاد فرمائی گئی ہیں، کیونکہ اس نے کہا تھا، لفظ بولا تھا تبًا لک یا محمد، کہ تبًا کا مطلب ہے ٹوٹ جانا، تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں اے محمد۔ جب یہ بات کہی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب، کہ تو میرے محمد کو، میرے پیارے کو یہ کہتا ہے کہ تیرا ہاتھ ٹوٹے، میں رب ہو کر تجھے کہہ رہا ہوں تبت یدا ابی لہب، ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ یدا اصل میں یدان تھا، جو اضافت کی وجہ سے اس کا نون گر گیا، اور یدان کا مطلب دونوں ہاتھ، اس نے ایک کہا تھا تو اللہ نے یہ جلال کا اندازہ آپ لگائیے، فرمایا بات ہی کہاں سے شروع کی ہے کہ تبت یدا ابی لہب و تب، کہ تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں ابو لہب و تب، اور وہ ٹوٹ بھی گئے۔ ما اغنا عنہ، تجھے کس چیز کا تکبر ہے کہ تو مکے کا رئیس زادہ ہے، مکے کا امیر آدمی ہے، اور لوگ تیرے پاس خیرات لینے آتے ہیں، اپنی ضرورتیں پوری کرنے آتے ہیں، اس بات کا غرور ہے جس کی وجہ سے تو نے بھرے مجمع میں کوئی نہ بولا اور تو وہاں یہ بولنے لگ گیا۔ تو فرمایا کہ ما اغنا عنہ مالہ، تیرا مال تجھے اس سے بے نیاز نہیں کرے گا، تیرا مال تجھے اس سے بچا نہیں سکتا، جو تو کر چکا ہے اپنے رئیس زادی کے گھمنڈ میں آ کے، اپنے رئیسی کے گھمنڈ میں آ کر، اور اپنی امیری کے گھمنڈ میں آ کر جو تو بات کر چکا ہے، ما اغنا عنہ مالہ، تیرا مال تجھے کبھی اس سے بچا نہیں سکتا، وما کسب، اور جو بھی تو نے کمایا ہے، اللہ اکبر۔ اب دیکھیں مال کے ساتھ کسب کا لفظ استعمال کیا کہ مال الگ، اور مال کے علاوہ جو تو نے کمایا ہے وہ کیا تھا، تیری عزت، تیرا جلال، تیری شہرت جو پورے مکے میں اور باہر تک پھیلی ہوئی تھی، تو تیرے تعلقات کچھ بھی تجھے اب بچا نہیں سکتے، اور نہ تیرا مال بچا سکتا ہے جو تو نے گستاخی کی ہے، جو تو نے حرکت کی ہے۔ تو کس چیز سے نہیں بچا سکتے، کیا ہوگا؟ فرمایا سیصلا نارا، ان قریب تو جھونک دیا جائے گا آگ میں، ذات لہب، وہ شعلے مارتی ہوئی آگ۔ لہب کا اصل میں مطلب شعلہ ہے،
اور اسی آیت کے بعد اس کا نام ابو لہب پڑ گیا۔ ابو لہب، ابو کا مطلب ہوتا ہے والا، ابو لہب شعلے والا، یہ اس کا نام پڑ گیا۔ تو فرمایا کہ سیصلی نارن ذات لہب، ان قریب تو جھونک دیا جائے گا آگ کے اندر، ایسی آگ جو شعلے مارتی ہوئی آگ ہے۔ اچھا، یہاں تک یہ 3 آیتیں ہیں، یہاں تک تو بات ہو گئی۔ اب اس کے بعد اس کی بیوی جمیل کہہ کے اس کو بلاتے تھے، نہایت زبان دراز عورت تھی اور دریدہ دہن، اور جو بھی آپ اس کے لیے لفظ بول سکیں اس سے بھی سخت۔ اس کو جب پتہ چلا کہ میرے شوہر کے لیے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم کوئی صورت بنائی ہے، کیونکہ یہ تو یقین نہیں تھا نا، ان کا عقیدہ نہیں تھا کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوتا ہے۔ کہتے تھے میرے شوہر کی مذمت کے اندر، میرے میاں کی برائی کے اندر اس محمد نے کچھ نظم یا کچھ شعر کہے ہیں یا کچھ اس نے الفاظ لکھے ہیں۔ اس کو جب پتہ چلا تو وہ بھی بڑی بڑبڑاتی ہوئی اور بڑی عجیب بکواس کرتی ہوئی جنگل سے واپس آ رہی تھی، اور اس نے ہاتھ میں کچھ پتھر پکڑے اور کہہ رہی تھی کہ ابھی میں محمد کی ان پتھروں سے خبر لیتی ہوں، معاذ اللہ استغفر اللہ، کہ ابھی میں ان پتھروں سے اس کی خبر لیتی ہوں۔ یہ کہتی ہوئی وہ جب آبادی کے اندر داخل ہوئی اور حرم پاک کی طرف، بیت اللہ شریف کی طرف آنے لگی، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سرکار کے ساتھ موجود تھے، اور مزاج کو جانتے تھے، جمیل کے مزاج کو سب جانتے تھے کہ یہ کس طرح کی تند عورت ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جب اس کو آتے ہوئے دیکھا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جمیل آ رہی ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ کسی اچھے ارادے سے آ رہی ہے، اور جس طرح یہ بڑبڑاتی ہوئی آ رہی ہے تو یہ کوئی بدتمیزی کرے گی، کوئی نقصان کرے گی۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اطمینان سے کہا، ابو بکر آپ پریشان نہ ہوں، یہ مجھے دیکھ بھی نہیں پائے گی۔ تو جمیل ایسے ہی بڑبڑاتی ہوئی حضرت صدیق اکبر کے پاس آ گئی ہے، ساتھ سرکار بیٹھے ہوئے ہیں، سرکار نظر ہی نہیں آئے، اور وہ پتھر اس نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہیں، اور کہتی کہاں ہے وہ، مطلب جو بھی اس کے غصے والے لفظ ہوں گے، کہاں ہیں محمد، اور میں ابھی ان کی خبر لیتی ہوں۔ اور یہ اسی طرح بولتی بولتی حضرت صدیق اکبر کے دائیں بائیں ادھر کھڑی ہو کے پھر واپس چلی گئی۔ تو یہ جنگل سے لکڑیاں کاٹنے کے لیے گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا انجام بھی، کہ پہلے شوہر نے گستاخی کی تو اس کا انجام، ساتھ بیوی نے بکواس کی تو اس کا انجام بھی ساتھ ہی بیان کر دیا۔ فرمایا وَامْرَأَتُهُ، اور اس کی عورت، حمالۃ الحطب، جو ایندھن اٹھانے والی ہے، لکڑیوں کا گٹھا اٹھانے والی ہے، تو اس کا انجام کیا ہے؟ فی جیدہا، اس کی گردن میں حبل، رسی ہے، من مسد، مونج کی رسی۔ تو ہوا یہ تھا کہ یہ لکڑیاں اس نے اٹھائیں اور رسی کے ساتھ وہ لکڑیوں کا گٹھا باندھ کے سر پہ اٹھایا، اور وقتاً فوقتاً جب بھی اس کو یاد آتا تھا تو یہ سرکار کو برا بھلا کہتی تھی۔ اسی طرح بڑبڑاتی ہوئی یہ باہر جنگل سے واپس آبادی کی طرف آ رہی ہے کہ وہ گٹھا اس کے سر سے پھسلا اور وہ مونج کی رسی اس کے گلے میں پھنس گئی۔ اب گٹھا پیچھے لٹک گیا اور رسی اس کے گلے میں ہے، اور اسی طرح اس کا دم گھٹ گیا اور یہ ادھر جنگل کے اندر ہی مر گئی۔ اب ابو لہب کا جو انجام ہوا قرآن پاک نے تو بیان کیا، لیکن فی الحقیقت یا وہاں موجود کیا تھا کہ ابو لہب جب یہ بات کر کے ہٹا اور قرآن پاک کی یہ آیتیں نازل ہوئیں تو کچھ عرصے کے بعد وہ بیمار ہو گیا، اور اس کی تکلیف کچھ شروع ہو گئی، اور اس تکلیف کی وجہ سے وہ غزوہ بدر کے اندر، جو کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف سے تشریف لے کے گئے تھے، تو غزوہ بدر کے اندر بھی یہ شریک نہیں ہو سکا ابو لہب اپنی بیماری کی وجہ سے۔ اور جب غزوہ بدر کی شکست کا اس کو پتہ چلا تو یہ اس کی بیماری اور بڑھ گئی کہ غزوہ بدر کے اندر مسلمان جیت گئے ہیں اور کافروں کو شکست ہوئی ہے، تو اس کی بیماری اور بڑھ گئی، اور پھر اس کے جسم میں کچھ چھالے نکلے، اور وہ چھالے اتنے بدبودار بن گئے کہ اس کے اپنے بچوں نے اس کو باہر جنگل کے اندر اپنی طرف سے کسی محفوظ جگہ پہ جا کے چھوڑ آئے
کہ آپ یہاں رہیں، آپ نے تو ہمارا جینا مشکل کر دیا ہے۔ اتنا بدبودار اس کا جسم ہو گیا اور اسی جنگل کے اندر یہ بلک بلک کے مر گیا۔ اب دیکھیں مکے کا رئیس زادہ اور پنچایت کا جو رہنما، یہ سرپنچ، اور اتنا بڑا نام، اور اس طرح بلکتا ہوا بچوں سے، اپنے گھر والوں سے دور، بے یار و مددگار یہ مرا ہے۔ تو جو بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے گستاخی کے لفظ بولتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرتا۔ دیکھیں نافرمانی معاف ہو جاتی ہے، دو صورتیں بنتی ہیں کہ میں غلطی کر رہا ہوں لیکن اپنی غلطی کا اعتراف بھی کر رہا ہوں کہ یا اللہ یہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نماز نہیں پڑھتا بالفرض، تو نماز نہیں پڑھتا تو شرمندگی ضرور ہے کہ ہاں نماز نہیں پڑھتا، یہ غلط ہے، نہیں پڑھنی چاہیے، انشاءاللہ شروع کروں گا، یہ اور چیز ہے، یہ قابل معافی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے گا۔ اور ایک آدمی منہ بھر کے کہہ دے کہ کون سی نماز، کیسی نماز، کوئی نماز نہیں ہوتی، یہ تم نے اپنی طرف سے بنایا ہوا ہے، معاذ اللہ، اس طرح کی بات کر، اب اس کی کیا معافی ہوگی؟ اس کی معافی نہیں، کیونکہ یہ نافرمانی نہیں ہے، یہ گستاخی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے گستاخوں کو معاف نہیں فرماتا، کسی صورت بھی معاف نہیں فرماتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کی سمجھ عطا فرمائے، قرآن پاک کے مضامین ہمارے لیے آسان فرمائے اور ان پر عمل کرنا بھی ہمارے لیے آسان فرمائے۔ اور اس حوالے سے میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہم سب مسلمان ہیں اور قرآن ہماری کتاب ہدایت ہے، تو ہمیں بشمول ہمارے حکمرانوں کو اس بات کا لازمی اندازہ لگانا چاہیے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے گستاخوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا انجام فرمایا، اور ان گستاخوں کی حمایت میں بولنے والوں کے ساتھ، یعنی جیسے ابو لہب اور اس کی بیوی کے ساتھ کیا ہوا، ان گستاخوں کی حمایت میں بولنے والوں کے خلاف اللہ تعالیٰ نے کس طرح اقدام فرمائے ہیں۔ ہمیں ان چیزوں سے ڈرنا چاہیے، اور قرآن پاک ہمارے لیے آج بھی ہدایت فراہم کر رہا ہے، ہمیں اس سے ہدایت لینی چاہیے۔